سنہر اوراق، اور یہ میں نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی یہ یہی تھی، سنہر اوراق۔ خیر، اس کے اندر ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت، حجاج بن یوسف بڑی کنٹروورشل چیز ہے وہ، اس کے بارے میں بہت سارے متضاد چیزیں ہیں۔ قطع نظر بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، خارجی ہر وقت ادھم مچاتے رہتے تھے، اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ اگر ان کو پکڑ لیا جاتا تو پھر ان کو قتل کر دیا جاتا۔ ہوا یوں کہ کچھ باغی خارجی پکڑے گئے، ان کو لایا گیا، حجاج نے حکم دیا ان کو، کہا ان کے قتل کر دو، ان کو گردن مار دو ان کی۔ وہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس واقعے کے راوی جو ہیں یہ قتیبہ بن مسلم ہے۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا، اتنی دیر میں مغرب کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، ایک قیدی باقی رہ گیا۔ حجاج نے کہا کہ روک دو، بس اب اذان شروع ہو گئی ہے، اب اس کا فیصلہ، اس کو قتل کل کریں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا قتیبہ یہ قیدی تمہارے حوالے ہے، اس کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور کل صبح اس کو میرے سامنے پیش کرنا۔ قتیبہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ حکم دیتے ہیں۔ قتیبہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ساتھ لیا اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کہاں پہ رکھوں، بہتر یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ رکھوں تاکہ میرے گھر میں اس کی زیادہ حفاظت ہو سکے، بھاگ نہ جائے۔ حجاج نے یہ بات بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، کہیں بھاگ نہ جائے۔ کہتا ہے کہ جس وقت ہم باہر نکلے تو وہ جو قیدی تھا اس نے مجھ سے کہا قتیبہ اگر تمہارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو میں تمہیں سے بات کہوں۔ میں نے کہا بات کہو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا ایسا کرو کہ مجھ کو چھوڑ دو اور مجھے آج کی رات مجھے اپنے گھر جانے دو، اور اس لیے جانے دو کہ میرے پاس کچھ امانتیں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ ایسے وصیتیں ہیں جو میں اپنی اولاد کو کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی، میں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جہاں پہ پہنچ جاؤں گا، تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتا ہے میں ہنسا، مسکرایا، میں نے کہا کمال ہے تمہارا، یعنی کیسی بات کر رہے ہو، میں تم کو چھوڑ دوں اور تم کل واپس آ جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے وہ منتیں سماعتیں کرتا رہا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو کفیل بنا کے کہتا ہوں کہ تم مجھ کو چھوڑ دو، میں کل واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں نے کہا جاؤ پھر، توکل اللہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اس کو چھوڑا اسے بھاگ گیا وہ۔ اب اس کو تو میں نے چھوڑ دیا لیکن میری حالت یہ کہ میں نے پچھتانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میری زندگی کی سب سے لمبی رات وہ رات تھی، ساری رات میں پریشان، کروٹیں بدلتا رہا، پریشان حال، نمازیں پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، مناجات کرتا رہا یہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ واپس نہ آیا تو میرا انجام جو ہے میری گردن ختم ہو جائے گی، فنش۔ لو جی، کہتا ہے کہ اگلا دن ہوا، فجر کی جیسی میں نے نماز ختم کی، تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر کا دروازہ کسی نے ناک کیا۔ کہتا ہے دروازہ کھولا تو وہی قیدی جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں نے بڑے تعجب سے کہا، میں نے کہا تم واپس آ گئے؟ اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا کہ میں نے جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو ضامن جب بنایا تھا اس کے باوجود میں واپس نہ آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو جی، کہتا ہے کہ جیسے ہی دن چڑھا میں نے قیدی کو ساتھ لیا اور میں حجاج کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کیا کیا، قیدی کو دربان جو تھا اس کے حوالے کیا، میں نے کہا اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، اور میں خود حجاج کے سامنے پیش ہوا۔ حجاج نے جب جیسے ہی مجھ کو دیکھا اس نے کہا وہ قیدی کدھر ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہیں بھاگ تو نہیں گیا، اگر بھاگ گیا تیری خیر نہیں ہے۔ تو اپنی زبان میں کہتے ہیں جس نے اس نے کہا تالم رکھ، ہے جی، جانے پناہ وہ دربان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔
اور ساتھ ہی میں نے حجاج کو کل کا سارا واقعہ سنا دیا. میں نے کہا ایسے ایسے ہوا اور وہ واپس آ گیا ہے. اس نے کہا ایسا کر اس کو بلا کے لاؤ. کہتے میں نے اس کو بلایا. اب جب آیا حجاج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اس کو اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہا, اس نے کہا وہب تو لک, اس نے کہا جا میں نے یہ قیدی تجھے بخش دیا, جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کر جائے تیرا ہے قیدی. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قیدی کو ساتھ لیا. جب باہر آیا تو میں نے اسے کہا ساتھی بات سن, یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر خاص کرم کیا ہے, میری طرف سے تو آزاد ہے, جدھر تمہارا جی چاہے چلے جاؤ, میں نے کچھ نہیں تمہیں کہنا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس کو یہ بات کہی کہ میری طرف سے تم آزاد ہو تو اس نے دوڑ لگائی, بھاگ گیا. کہتے میرے دل میں خیال آیا بڑا عجیب و غریب آدمی ہے, میں نے اس کے اوپر اتنا بڑا یعنی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, اور یہ شخص جو ہے اس نے اتنا تک بھی نہیں کہا کہ تیری مہربانی ہے, جزاک اللہ خیر, یا شکریہ بھائی تو نے میری جان بچائی ہے. میں نے کہا کہ بدو آدمی ہے, جاہل آدمی ہے, اس بیچارے کو کیا پتا, ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا اس کو کیا ایٹیکیٹس کا پتا. اور حضرات اگلی بات سننے والی ہے. اگلا دن ہوا, قتیبہ کہتا ہے کہ وہی قیدی میرے پاس واپس آ گیا. اس نے آ کے مجھ کو کہا کہ تو یہ سوچتا تو ہوگا کہ کل میں نے تم کو آزاد کیا اور تو نے اپنی زبان بھی اوپر شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں کہا. اور عزیز و تاریخ نے اس کے الفاظ نوٹ کیے ہیں. اس نے کہا جزاک اللہ انی افضل جزا واللہ ما ذہب انی امس ما صنعت. اس نے کہا اللہ کی قسم جو نے کل جو کچھ کیا نا میرے ساتھ میں نہیں بھولا اس کو, مت سمجھو کہ میں نے اس کو اہمیت نہیں دی ہے, میں نے تمہارا واقعی کل شکریہ ادا نہیں کیا. کہنے لگا وَلَكَنْ كَرِهْتُ أَنْ أُشْرِكَ فِي حَمْدِ اللَّهِ أَحَدًا, میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں شرک اور توحید جو ہے یہ فرق کرنے والی چیز ہے. اس نے کہا میں اللہ کا شکر, اللہ کا ہی شکر ہے نا, اللہ نے ساری توفیق دی, اللہ نے اس کو چھڑوایا, انسان تو وسیلہ بنتا ہے نا. لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ کے شکر کے اندر کسی انسان کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے عزیزو, یہ ہے عقیدہ توحید. اور میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, آپ سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ, اللہ کے رسول اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک, کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. ہمارے عام سی ایک بات ہے, ہم کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں, عام سی بات ہم کہتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص آیا, اس نے بھی یہی بات کہی, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا, تو میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, ساتھی تو نے مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے. کل ما شاء اللہ وحدہ, کہو جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا. بارک اللہ فیکم.